کی عدت کی ہمارے اس معاشرے میں یہ بھی ایک ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطلاق، جائز چیزوں میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ جائز تو ہے، حلال تو ہے، ضرورت کے تحت جب بن نہیں رہی ہو، جب اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں تو شریعت نے کہا جائز تو ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب کوئی طلاق دینے والا طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اس نے طلاق دی۔ اب اس نے طلاق دے دی۔ ہمارے اس معاشرے میں بیوہ جس کا شوہر فوت ہو گیا یا جس کو طلاق مل گئی، یہاں اس معاشرے کے تان و تشنی کے تیروں نے مار دیا انہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور؟ اس بیچاری وہ تو اس کی تو دنیا اجڑ گئی، لیکن یہ ہمارا معاشرہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ منحوس ہے۔ کیسی جہالت آ گئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا اور یہ اسے منحوس تصور کر کے تان و تشنی کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اور اگر عورت کو ہو گئی طلاق تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ 85% جو طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں عورت کا قصور نہیں ہوتا۔ کتنے پرسنٹ؟ 85% عورت کا قصور نہیں ان طلاقوں میں۔ 85% جو طلاقیں ہو رہی ہیں ان میں شوہر کے گھر والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہیں شوہر کی ماں ہے، معذرت کے ساتھ، کہیں شوہر کی ماں ہے، کہیں شوہر کی بہن ہے، اور کہیں شوہر کی باقی خالائیں پھوپھیاں ہیں جو اسے فورس کر کر کے اسے طلاق دلوا رہی ہیں۔ اب اگر اسے طلاق ہو گئی، وہ مجرم ہے طلاق دینے والا، اس بیچاری کو طلاق اگر ہو گئی ہے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا کوئی قصور ہے؟ ایک تو اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کے بعد ہمارا یہ بے رحم معاشرہ اسے نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو معاشرے میں طلاق یافتہ بچیوں پر تان و تشنی کرتے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، بیویاں تھیں، ان میں سے سوائے حضرت عائشہ کے یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا وہ بیوہ تھی؟ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا تو ان کو طلاقیں ہو چکی تھیں یا وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ کیا نبی پہ بھی انگلی اٹھاؤ گے؟ پھر پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہیں بھی طلاقیں ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر چکے تھے۔ آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پہ کھڑے ہو کر جب توحید کا اعلان کیا اور ابو لہب نے پتھر اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا اور اس نے یہ جملہ کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئے، اللہ نے جواب میں سورہ تبت یدا نازل کی اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، ہلاک ابو لہب ہوگا، تباہ ابو لہب ہوگا، اور نسل اگر اجڑے گی تو ابو لہب کی ہوگی۔ ابو لہب نے جب یہ سنا کہ میرے ہی بارے میں یہ قرآن کی صورت نازل ہوئی، اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ جاؤ پیغمبر کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ جاؤ تم بھی نبی کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دے دو۔ اب یہ عتیبہ نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے طلاق نہیں دی۔ عتیبہ کی ہمت اور جرت دیکھیں، وہ نبی کے پاس آیا، آقا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی خدمت میں آتا ہے، آقا کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دیتا ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ اس باپ سے پوچھو کہ جس کے منہ پر اس
کی بیٹی کو طلاق دی جائے اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، اس پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کے سامنے آ کے کہا، عتیبہ نے کہا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ پیغمبر خاموش ہے، اس نے ایک اور حرکت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کو پکڑا، پیغمبر کے گریبان کو پکڑا اور جھنجھوڑا، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا پھٹ گیا۔ یہ وہ پیغمبر ہے، طائف کے میدان میں پتھر لگے، زبان سے بد دعا نہیں نکلی، راستے میں لوگوں نے پتھر برسائے لیکن بد دعا نہیں نکلی۔ لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، لوگوں نے آپ کو پاگل کہا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ سجدے کی حالت میں ہے، آپ کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، آپ بد دعا نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق کی بات جب عتیبہ نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، پیغمبر کے کرتے کو کھینچا، نبی کے گریبان کو کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ نبی کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، میرے پروردگار، اے میرے پروردگار اس پہ کوئی درندہ مسلط کر دے۔ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، یہ عرش کو چھو گیا، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہ سفر پہ گیا عتیبہ، شام کے تجارتی قافلے پہ، اور وہاں جب یہ پہنچا سویا ہوا ہے، پورا لشکر سویا ہوا ہے۔ دیکھنے والے نے منظر دیکھا، شیر جنگل سے نکلتا ہے اور نکلتے ہوئے آتا ہے اور آ کر لوگوں کو سونگتا ہے اور اس کے بعد اس عتیبہ پہ حملہ کرتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، موت کے منہ میں داخل کرنے کے بعد یہ شیر چلا جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگوں کی طلاق یافتہ بیٹیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہاں نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، نبی پہ بھی انگلی اٹھاؤ گے؟